औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ खातून हज़रात, जी के वाली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। देखिए जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जो हमारे पाकिस्तान के जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो बस थोड़ा इतना ही हिंट दिया जाता है कि ये 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम ने बनाई, लेकिन जो उसकी जो डिटेल है वो नहीं बताई जाती कि ये क्यों बनाएगी, इसके क्या मकसद थे, आखिर अंग्रेज़ों को क्या पड़ी थी कि वो ख़ुद अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारे और यहाँ पर एक सियासी जमात बनाई जो बाद में उनकी मुखालिफ हो जाए और बाद में शायद वही जमात आगे जाकर उनके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा करे। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आपको यहाँ यूट्यूब के ऊपर ये जो बातें आज मैं आपको बताऊंगा, ये मुस्तरिद मैं सोर्सेज से बता रहा हूँ। मेरे पास मुख्तलिफ किताबें हैं। ये देखें, ये है पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में, ये लिखी है प्रोफेसर बख्तियार ने, और ये इम्तियाज़ शाहिद और ममूना शाहिद साहब की किताब है। ये दोनों किताबें हैं मेरे पास, बड़ी बड़ी किताबें हैं CSF PMS लेवल की, या जो हायर स्टडी या वो एडवांस लेवल स्टडी करना चाहते हैं वो ये लोग ये बुक्स रीड करते हैं। और के अजीज़ वगैरह की किताबें वगैरह बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैंने ये चीज़ें निकाली हैं जो मैं समझता हूँ कि पता होनी चाहिए हर तरीक़ स्टूडेंट को, और मैं कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी को या वो इंडियन हो उसको भी पता होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इसलिए कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि इनका जो कंसर्न है, जो इसकी जो बैकग्राउंड का, वो उतना ज़्यादा वो मुस्लिम लीग से नहीं है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा टच नहीं किया जाता। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहली सियासी जमात थी बड़े सगीर की तारीख़ में, ये फर्स्ट ये पॉलिटिकल पार्टी थी जो बनाएगी, और ये दिसंबर 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज़ था A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. मुखफ़फ़ लिखा जाता है, शायद बहुत कम मेरे दोस्तों को पता हो A.O. ह्यूम। A.O. किसका एब्रीवेशन है, तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि A.O. ये किसका ये एब्रीवेशन है जी। इसका एब्रीवेशन ये है जी, अलान ऑक्टावियन ह्यूम। अलान ऑक्टावियन ह्यूम। अच्छा, A.O. ह्यूम कौन था? अब ये सवाल पैदा होता है। जो A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था जो यहाँ पर रिटायर हुआ, बरसगीर पाक हिंद में ही वो रिटायर हुआ। तो अब इसने क्यों सियासी जमात बनाई? आखिर ये अंग्रेज़ होकर इसके क्या मकसद थे सियासी जमात बनाने के? क्या इसको हर्डल आगे पेश नहीं आई अंग्रेज़ों की जानिब से? तो अभी सुनिए, मैं आपको आप गौर से सुनिएगा, मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताता हूँ। असल में बात ये थी कि 1876 ईस्वी में जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था उसकी जो एज थी वो कम की गई थी। वो एक अलग टॉपिक है। यानी 1876 ईस्वी में यानी जो एज थी सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम था, जो आप जैसे सरकारी मुलाज़िमों के लिए, जैसा कि पाकिस्तान में CSS या PMS है, ऐसे एक एग्ज़ाम था जिसका नाम था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम था। तो इसमें जो एज थी जो कम करके 20 साल रख दी गई कि जो भी इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी कम से कम एज सिर्फ 20 साल होगी। अब ये हिंदुस्तानियों में काफ़ी ये तफ्तीश की बात थी, ख़ास तौर के ऊपर जो मिडिल क्लास तबका था उसके लिए काफ़ी ये तशवीश था, क्योंकि ज़्यादातर ये जो गवर्नमेंट जॉब से एक मिडिल तबका ही यहाँ का करता था। तो ये बंगाल में एक हिंदू एक लड़की थी जिसको जॉब से उसके पेनल्टी यानी छोटा सा, उसके बंगाल में एक हिंदू लड़की थी, उसके ऊपर एक छोटा सा उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, उसको उस जॉब से निकाल दिया गया। बाद में उसने एक मुकम्मल उसने जमात बनाई, वो प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। तो एक तो ये बैकग्राउंड था कि जी ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम में की जो एज रिडक्शन थी ये था। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको ये जो बंगाल में उस एक हिंदू औरत ने जो तहरीक शुरू की थी उसके बारे में मुकम्मल ये क्या था, मुकम्मल इंशाल्लाह बायोडाटा आपको बताऊंगा। और जो नंबर 2 था वो था जी इल्बर्ट बिल 1882, यानी 1882 में इल्बर्ट बिल ये पेश हुआ था। तो इस बिल में ये कहा गया था कि जो हिंदुस्तानी हैं वो जो मजिस्ट्रेट हैं, तो वो जो इंग्लिश अगर कोई आदमी या अंग्रेज़ या यूरोपीय कोई जुर्म करता है तो वो उनके सामने पेश होंगे और वो उनके मुकदमात को सुनेंगे।
تو یہاں پر انگریزوں میں اور جو انگریز کمیونٹی کیا چاہے وہ برطانیہ کی تھی چاہے یہاں پر تھی، اس کے میں کافی تشویش کی لہر ہوئی کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہندوستانی پتہ نہیں کیا کریں گے. تو کافی وہ پروٹیسٹ ہوا وائسرائے کے خلاف. تو بعد میں وائسرائے نے اس کو البرٹ بٹ کو واپس لیا، تو جس کی وجہ سے ہندوستانیوں میں کافی غم و غصہ کی لہر تھی. اور نمبر 3 جو اس کی ریزن تھی وہ تھی 1878 عیسوی میں جو ورناکولر پریس ایکٹ ہوا تھا. یہ جو پریس ایکٹ تھا، ورناکولر پریس ایکٹ اس کو بولتے ہیں، اس میں انگریزی اخباروں کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی گئی تھی. جو جتنے ہندوستانی اخبار تھے ان کے اوپر تھوڑی ساری پابندیاں لگائی گئی تھی کہ یہ چیزیں وہ نہیں شائع کر سکتے. تو یہ 3-4 ایسی جو واقعات تھے جس نے ہندوستانیوں کے اوپر کافی گہرا اثر ڈالا. تو انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کے اوپر، کیونکہ ایک مکمل ایک ٹاپک ہیں اور کم سے کم 10-10 12-12 منٹ کی ان کے اوپر ویڈیو بن جاتی ہے، تو انشاءاللہ ان کو میں ایک علیحدہ سے کور کروں گا یہ کیا کیا مسائل تھے. تو یہ 3-4 طرح کے ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے انگریز کافی پریشان تھے، اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ 1857 عیسوی والی جو بغاوت وہ دوبارہ نہ ہو جائے. تو کیونکہ چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز بن گئی تھی، وہ ایک جتھے بن گئے تھے، تو اب ان کو یہ خوف تھا کہ 1857 کی اگر تاریخ دہرائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ انگریزوں کی آپ اس طرح حکومت ہی ختم ہو جائے. انہوں نے کہا کہ دیکھتے آپ کرنا یہ چاہیے کہ یہاں کے جو لوگوں کے مسائل جو حکومت تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو یہاں کے جو لوکل سب کانٹیننٹ کے جو باشندے ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم کو ایسا مہیا کیا جائے کہ وہ آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے مسائل اپنی شکایات وہ حکومت تک پہنچا سکیں، اور حکومت اور عوام کے ساتھ کوئی تعاون کی فضا پیدا ہو تاکہ انگریز یہاں کے لوگوں کا اعتماد جیت سکیں اور ایک لمبے عرصے تک ان کی حکومت یہاں پر چلے. تو بیسیکلی وجہ یہ تھیں، یہ جو 3 جو ایسے ایونٹس ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ ضروری تھا کہ ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم بنایا جائے. انگریز بہت سمجھدار ہے اس حوالے سے. تو انہوں نے پھر ایک یہ انگلش ریٹائرڈ سرونٹ تھا، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، A.O. ہیوم، الان اوکٹاوین ہیوم، یہ ایک سول سرونٹ تھا، یہ یہاں پر ریٹائر ہوا. تو کافی زیادہ یہ یہاں پر مقبول بھی تھا انگلش کمیونٹی میں، تو برطانیہ میں بھی کافی اس کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یہ اس کی وائسرائے جو ڈفرن ہے، مجھے صحیح نام نہیں آ رہا، DUFFERIN ہے، یہ وائسرائے ڈفرن ہے. اس کے ساتھ کئی میٹنگز ہوئیں اور یہ معاملات چلتے رہے. اس کے علاوہ یہ برطانیہ بھی گیا، اور برطانیہ میں جان برائٹ، سر جیمز کارڈ، لارڈ رپن وائسرائے بھی رہا ہے یہاں کا جی. اور بہت سارے اس نے جو برطانوی رکن پارلیمنٹ سے اس سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور اس کے بارے میں ڈسکشن کی کہ کیسے جماعت بنائی جائے اور کیا کیا اس کے لوازمات ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو ہندوستان میں جو انگریز تھے ان میں سے جی ہم کہتے ہیں جی نام ہے سر ولیم ویڈربرن، جارج یول اینڈ چارلس براٹ لف. یہ ان شخصیات سے بھی اس نے مشاورت کی اور کافی عرصہ اس کے اوپر ایک مکمل پلاننگ A.O. ہیوم کرتے رہے، اور اس کے ساتھ برٹش حکومت بھی تھی اور یہاں کے جو وائسرائے تھا اس کی بھی سپورٹ اس کو A.O. ہیوم کو حاصل تھی. تو پھر آخر کار A.O. ہیوم نے یہاں کے جو لوکل جو لیڈر تھے اس وقت کے ان سے بھی بات چیت کی، مشاورت کی، ان کو بھی ایک نقطے کے اوپر لے کر آئے. تو ایک اس سے پہلے 1884 عیسوی میں انڈین نیشنل یونین ایک آرگنائزیشن بن چکی تھی. تو اسی کا ایک اجلاس ہوا 1885 عیسوی میں دسمبر میں، اور یہ اجلاس بمبئی میں ہوا تھا. تو اس میں تقریباً 70 وفود نے ہندوستان کے تمام طول و اطراف سے یہاں اس میں شرکت کی تھی. اور یہ 70 ڈیلیگیشن میں سے صرف 2 ڈیلیگیشن مسلمانوں کے تھے. اس کے علاوہ جو سارے جو ڈیلیگیشن تھے وہ ہندوؤں کے تھے، کیونکہ سر سید احمد خان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ انڈین نیشنل کانگریس جو بننے جا رہی ہے یہ ہندوؤں کی جماعت ہوگی. تو نہرو نے کہا تھا ہندو سے دشمنی تو نہیں سر سید احمد خان کی تھی، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آخرکار ہندوؤں کی جماعت بنے گی. جو ہندوؤں میں ایک تعصب تھا اس کی وجہ سے سر سید احمد خان نے اس جماعت میں شامل ہونے سے مسلمانوں کو روکا، اور فیصلہ وہ درست تھا.
لو جی یہ پھر یہاں پر یہ جماعت اسٹیبلش ہوئی، اور آپ کو بتاتا ہوں جو پہلا جو سیشن ہوا تھا کانگریس کا، اس کی جو صدارت کی تھی وہ وومیش چندرا بینرجی، یہ بنگال کے بہت مشہور ایک رہنما تھے، انہوں نے اس کی صدارت کی تھی۔ اور یہ جو کانگریس کے جو پہلے جو پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو ایگزام میں بھی پوچھا جا سکتا ہے وہ کانگریس کے پہلے پریزیڈنٹ کون سے تھے، تو یہی وومیش چندرا بینرجی اس کے فرسٹ پریزیڈنٹ تھے جی۔ لو جی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک ہندوستان کی کنگ پارٹی کے طور کے اوپر یہ مارز وجود میں آئی۔ اس کا جو مین آبجیکٹیو کیا تھا، اس کا جو مین آبجیکٹیو تھا ٹو سیک دا کوآپریشن آف آل Indians in its efforts, eradicate the concepts of race, creed and provincial prejudices and try to form national unity۔ بعد میں ایسا تو کچھ ہوا نہیں ویسے۔ Discuss and solve the social problems of the country, to request the government give more share to the locals in administrative affairs۔ شروع میں جی یہ جو مقاصد تھے تو یہ تو بڑے اچھے بچوں والے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے گاندھی جی وغیرہ نے، نہرو نے کافی رنگ دکھایا، اور کافی زیادہ پھر بعد میں اس نے آپ کہیں گے ہندوستان کی آزادی میں اور جو انگریزوں کو تنگ کرنے میں اس جماعت کا ایک وائٹل رول تھا۔ تو وہ تو آپ کو پتہ ہے، تقسیم بنگال کے حوالے سے آپ بات کریں یا آپ مسلم لیگ کے ساتھ جو تعلقات، یا 1937 کی کانگریسی وزارتوں میں جس طرح ان لوگوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا اور مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ قوم ہے، اور مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو ہندو کے اندر بہت زیادہ تعصب تھا۔ تو اس تعصب کی بنا پر یہ جو جماعت تھی وہ ایک صرف ہندوؤں کی جماعت بن گئی تھی۔ ہاں علامتی طور کے اوپر کچھ انہوں نے مسلمان اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھے، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ صرف اور صرف یہ ہندوؤں کی جماعت ہے۔ قائد اعظم بھی یہی کہا کرتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر کانگریس کی جو فارمیشن کے بارے میں آپ کو میرا آج کا یہ ٹاپک، آج کی یہ میری جو گفتگو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وما الا البلاغ